الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان سے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اللہ پر ایمان میں توحید اور اللہ پر ایمان دونوں ہم معنی ہے، ایک ہی چیز ہے، اور توحید کے بغیر اللہ پر ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے. اور توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت پہ آج انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا. بہت سارے لوگ اللہ کا وجود ہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، سمجھتے ہیں دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے. تو اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں اکیلا ماننا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اکیلا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کے وجود پہ ایمان رکھنا اور اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا. واضح ہے انشاءاللہ. یہ سب سے آسان تعریف یہ ہے. کچھ لوگوں نے تعریف کرتے ہوئے اس طرح بھی بات کہی ہے کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. کوئی بھی ایک بٹن دبا دے آواز بند ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کا نیٹ بھی نہیں، فون بھی نہیں جائے گا، فون چالو رہے گا، آواز بند ہو جائے گی. کوئی بھی بٹن دبا دیں، جو بھی بٹن پہ ہاتھ لگ جائے. یہ آسان طریقہ ہے، سب سے آسان. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے اور ان تمام چیزوں میں اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے. توحید ربوبیت کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، رزق دینے والا اکیلا اللہ، موت اور حیات کا مالک اکیلا اللہ، اس کائنات میں تصرف کرنے والا اکیلا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بھی توحید ربوبیت ہے. اسی طرح سے توحید ربوبیت میں گویا 2 چیزیں شامل ہو گئیں. پہلی چیز ہوئی اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی ہستی پر ایمان لانا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت اور حیات دینے والا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، دعاؤں کا اکیلا سننے والا ہے، اکیلا وہی دعاؤں کا سننے والا ہے. تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں. وہ جو چاہے اس کے کرنے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور تمام چیزوں کو وہی مقدر کرنے والا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہی اس میں تصرف کرنے والا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے. اور ان تمام چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک، ساجھی، پارٹنر نہیں ہے. اور اللہ کی ربوبیت کے ثبوت میں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بہت دلائل ہیں. دلائل کی کمی نہیں ہے، بہت سارے دلائل ہیں. ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جس میں رب کا لفظ آ جائے یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے. یا اللہ کی خصوصیات میں سے کسی ایک خصوصیت کا یا اللہ کے کاموں میں سے کسی ایک کام کا کہیں ذکر آ جائے تو یہ توحید ربوبیت کی وہ آیت دلیل بن جائے گی. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کا نام رب آیا تو یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے. اسی طرح سے یہ قرآن پاک کی آیت الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اللہ کے لیے خاص اور حکم دینا اللہ کے لیے خاص. تو خلق اور امر، پیدا کرنا اور حکم دینا لہو، اللہ ہی کے لیے. تو اس میں خلق آیا، پیدا کرنا، یہ ربوبیت کی دلیل ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا اختیار ہے. وہ کون ہے؟
وہ اللہ ہے. تو یہ بھی ربوبیت کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے آدمی اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی صفات پر ایمان تک پہنچ جاتا ہے. جو بھی آسمانی مخلوق ہیں، زمینی مخلوق ہیں، بلکہ خود آدمی کے اپنے اندر غور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. کیا کہا گیا؟ آیاتن. آیت کی جمع ہے آیات. آیت مانے نشانی، اس کی جمع ہے آیات، نشانیاں. اس سے پہلے یہ بات درسوں میں بار بار آ چکی ہے کہ آیت دو طرح کی ہوتی ہے. یاد ہے؟ ایک آیت قرآنی اور ایک آیت کونی. آیت قرآنی بھی اللہ پر دلیل ہے اور آیت کونی یعنی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں بھی اللہ پر دلیل ہیں. وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اور جس شخص کو یقین ہی نہ ہو، ہمیشہ شک ہی میں رہتا ہو. ایک گمراہ جماعت ایسی بھی گزری ہے اس دنیا میں جو کہتے تھے میں ہوں کہ میں کوئی اور ہے مجھے پتا نہیں. ہاں، وہ کہتے تھے میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے مجھے پتا نہیں. یہ اس کو کہتے کیا؟ مشککہ یا اہل سفسطہ. تو یہ لوگ بھی کچھ لوگ تھے. تو جن کو یقین نہ کرنا ہو ان کو کوئی یقین نہیں دلا سکتا. لیکن جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں زمین میں بکھری پڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے آپ میں تم کیوں نہیں دیکھتے، خود میں تم کو غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ زمین میں ایسی نشانیاں ہیں جس سے اس کے خالق کی عظمت کا پتہ چل جائے گا، اس کی زبردست قدرت. اور قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں قسم قسم کے پودے اگا رکھے ہیں اللہ نے کائنات میں، اور قسم قسم کے حیوانات ہیں. اب اگر پودوں کا ذکر شروع کر دیا جائے تو کتنا وقت چاہیے؟ کتنے پودے جانتے ہیں آپ سب لوگ؟ جبکہ اس میں پودوں کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے نا، جس نے پودوں پہ باقاعدہ ریسرچ کیا ہو، بحث کیا ہو، ایک ایک پودے کو، جڑی بوٹی کو جا کے دیکھا ہو، نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر بحث کرنے لگ جائیں ہم لوگ ہر پودے پر، یا جو پودے ہم جانتے ہیں، تو کتنی نشانیاں اس میں آئیں گی. چھوئی موئی کا پودا سنا ہے نا؟ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. انسان جیسے چھو تو ایسی چھوٹی سی ہو جائے گی، سمٹ کے چھوڑ دو پھر دھیرے دھیرے بڑھ کے پھیل جائے گی. یہ بہت واضح نشانی. جبکہ کہتے ہیں دوسرے پودوں میں بھی احساس ہوتا ہے. یہ احساس ہے، ایک طرح کا احساس ہے. دوسرے پودوں میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو آپ اگر پودوں پہ ذکر کرنا چاہیں اور پودوں کو پھر تقسیم کریں، اس کے جڑ پہ بحث کریں، اس کے تنے پہ بحث کریں، اس کے پتوں پہ بحث کریں، اس کے پھولوں پہ بحث کریں، اس کی نسوں پہ، رگوں پہ جو اس کے اندر جاری ہیں، کیسے وہ آکسیجن لیتا ہے، کیسے خوراک لیتا ہے، پھر اس خوراک کا کیا کرتا ہے، کیسے جمع کرتا ہے، وہ سارا جو پروسیس یا اجرا ہے ساری زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی. قرآن پاک کی وقت میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی کلمات کو لکھا جائے، سارے دریا خشک ہو جائیں اور قلم ٹوٹ جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا. تو بہرحال نباتات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے بعد حیوانات. حیوانات پہ بحث کریں، کتنے حیوانات کو جانتے ہیں، کتنے مویشیوں کو جانتے ہیں کہ اتنے پیر والے ہوتے ہیں اور کتنے جو ہے شکلوں والے ہوتے ہیں، اور کیا ان کی خوراک ہوتی ہے، اور کون ہے جو صرف کھڑے رہتے ہیں، اور کون ہے جو بیٹھتے اور لیٹتے ہیں، اور کون ہے سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، اور کون ہے جو پیڑ پہ دوڑ کے چڑھ سکتے ہیں، اور کون ہے جو رینگنے والے ہیں، اور کون ہے. یعنی حیوانات پہ ایک مستقل بحث ہے. بلکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حیوانات کا اسپیشلسٹ ہے، وہ بھی کسی ایک حیوان کے کسی ایک حصے پہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم پہ نہیں پہنچ سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ نے تھوڑا سا انسان کو علم دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا. تھوڑے سے علم کا یہ حال ہے. اگر اللہ نے زیادہ علم دیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں. اسی طرح سے والجبال، پہاڑ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کتنے کتنے پہاڑ ہیں. آسا کے پہاڑ دوسرے ٹائپ ہیں. نیپال میں کوئی گیا ہوگا، وہاں کے پہاڑ دیکھ لیں.
خود یہاں پہ جا کے حائل میں چلے جائیں تو وہاں کے پہاڑ دوسرے ٹائپ کے ہیں. چائنا میں چلے جائیں وہاں کے پہاڑ رنگین پہاڑوں کو ابھی تو آسان ہو گیا, یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, رنگ برنگے پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے, کیسے کیسے رنگ برنگے پہاڑ ہیں. کتنے ایسے پہاڑ ہیں جو چکنے پہاڑ ہیں, کتنے ہیں ایسے پہاڑ جو جس پہ سبزے اگتے ہیں, جڑی بوٹیاں اگتی ہیں, کتنے ہیں کچھ نہیں ہوتا, پانی گرتا ہے بہ جاتا ہے. کتنے ہیں جو مٹی کے پہاڑ ہیں اور کتنے ہیں جو پتھروں والے مضبوط پتھروں والے پہاڑ ہیں. کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن سے مرمر پتھر نکلتا ہے. اب پہاڑوں پہ بحث کریں تو یہ خود ایک لمبی بحث ہے, لیکن پہاڑ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. صحرا اللہ کی نشانیاں ہیں. ڈیزرٹ آپ لوگ عرب میں ہیں, یہاں عرب الخالی پورا, اس کے علاوہ دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے صحرا پائے جاتے ہیں, اور ان میں صحرا میں جو بالو اور زمین پائے جاتے ہیں کیسے کیسے, ان میں کیا خوبیاں ہیں, کس کس رنگ کے ہیں, کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے, کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں, کیسے اڑتے ہیں اور کیسے کہاں سے کہاں جاتے ہیں, سب پہ ایک پورا لمبا جو ہے بحث کا مضمون ہے. تو یہ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں جس کو گن نہیں سکتے, ان گنت بے شمار. اسی طرح سے رمل بھی اللہ کی نشانی. الابحار سمندر بھی, کیسے کیسے سمندر ہیں, کوئی ہنگامہ خیز سمندر ہے اور کوئی پرسکون سمندر ہے. سمندروں کی جو لوگ سمندروں کے بارے میں جنہوں نے پڑھا ہوگا کہ کیسے کیسے سمندر ہیں, کوئی مردہ سمندر ہے کوئی زندہ سمندر ہے نا. تو اس میں بھی بہت ساری بحثیں موجود ہیں. والانہار, اور جو دریا ہیں وہ بھی ہیں. دریا میں کیسے, کوئی بڑے دریا ہیں چھوٹے دریا ہیں, کون جو ہے طغیانی لاتے ہیں, کون کیا کیا کرتے ہیں. ان میں جو مخلوقات دریاؤں کے اندر پائی جاتی ہیں, میٹھا پانی والا دریا اور نمکین سمندر, کیسی کیسی تفریق. آدمی بس سوچتے جائے, غور کریں, آپ اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی قدرت, اس کا علم, اس کی ربوبیت پہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی جو بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں انسان کی تخلیق میں, اس پر بھی آدمی جتنا غور کرے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اب انسان کے اندر بھی ایک ایک عضو پہ غور کریں آپ, سر کی چوٹی سے لے کر کے پیر کے ناخن تک کتنی نشانیاں اللہ نے رکھی, ایک ایک جوڑ میں, ایک ایک پور میں, ایک ایک نس میں, اور جو ہے جو نشانات پائے جاتے ہیں, جو سکڑن ہے, کہیں سکڑن ہے کہیں پھیلاؤ ہے, کہیں پہ بال اگ رہا ہے کہیں نہیں اگ رہا ہے, کہیں پانی ہے کہیں پانی نہیں ہے خشکی ہے, کہیں چکناہٹ ہے کہیں چکناہٹ نہیں ہے. کتنے قسم قسم کی ہیں, قسم قسم کی. اور پھر بالوں میں کیسے کیسے بال ہیں, ایک ٹائپ کے بال ہیں, بالوں میں بھی کیسے کیسے بال ہیں, کون موٹا کھردرا ہے, کون نرم ہے, کون چھوٹا سا ہے, کس کی رنگت کیسی ہے. کتنی بے شمار نشانیاں ہیں انسانوں کے اندر, جس پہ غور کرے تو انسان پہنچ جائے. پھر اس کے بعد انسانوں کے درمیان جب بات چیت شروع ہوتی ہے, زبانیں, اللہ نے کتنی زبانیں دنیا میں رکھی, یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح سے رنگ, انسانوں کے رنگ پہ غور کریں, یہ اللہ کی نشانی ہے. پھر اسی طرح سے عقلوں میں جو اختلاف ہے, عقل و فہم, سوجھ بوجھ, اس سب میں جو اختلاف ہے, کتنا کیسا کیسا اللہ نے بنایا ہے, اس میں بھی نشانیاں ہیں. انسان کی حرکات, جو حرکت ہوتی ہے اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں. اسی طرح سے جو انسان ارادے کرتے ہیں, سوچتے ہیں, خیالات جو انسان کے ہیں, اس کی جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے. تخیل, آپ بیٹھے ہیں یہاں, کتنے لوگ اسی کلاس میں بیٹھے ہیں اور اپنے خیالات میں کہاں کہاں پہنچے ہوں گے, کہاں کہاں کا تصور آ رہا ہے, کیا کیا دیکھتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت ایک ہی کھڑکی نہیں ہے, کئی کئی ونڈو کھلے ہوتے ہیں نا. ابھی تو کمپیوٹر کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں, کئی ونڈو کھلے ہیں, کئی کھڑکیاں کھلی ہیں. آپ بیک وقت وہ بھی دیکھ رہے ہیں, 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 سب پہ آپ کی نظر پہنچی ہو. کوئی کسی پہ بہت تیز نظر ہے, گہری نظر ہے, اور کسی پر اتنی گہری نظر نہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ سب توحید ربوبیت میں داخل ہے. اسی طرح سے اللہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں, نطفے سے لے کر کے مر جانے تک ہے نا, وہ جو انسان کی, اور پھر تخلیق کے مراحل صرف دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں, اس میں اگر آدمی غور کرے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. کیسے ایک حقیر اور معمولی پانی کس طرح سے ایک دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, پھر وہ کیسے خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر وہ کیسے جو ہے چبانے کے لائق گوشت بنتا ہے, پھر کیسے ہڈیاں اس میں بنتی ہیں, پھر ہڈیوں پہ کیسے
اللہ تعالیٰ ہڈیاں بنانے کے بعد گوشت چڑھا کے کیسے اس کو پورا ایک مکمل انسان کی صورت عطا کرتا ہے، اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں. یہ سب نارمل کیوں لیکن معلوم ہوتی ہیں. روز پیدا ہو رہے بچے تو عادی ہو گئے ہے نا. کبھی ایک بار کہیں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ساری دنیا اس پر ریسرچ کرنے پہنچ جاتی ہے نا، کیا ایسے کیسے ہوا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں اپنی رکھی ہیں. اسی طرح سے جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر اللہ نے جو قوتیں رکھی ہیں، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اور دوسرے کیسے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے بچہ کمزور سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کو ہر چیز میں اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے. گرمی سردی سے کیسے اس کی ماں بچاتی ہے، کیسے کیسے اس کا خیال رکھتی ہے. اس کے لیے دودھ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پستان میں جو دودھ پیدا کیا، کیسے اس کے ہضم کے لائق، کیسے پہلے کتنا گرم کتنا ٹھنڈا، اگر اس کو کہتے ہیں جو مصنوعی دودھ آج چلتا ہے ڈبے کا دودھ، اس میں وہ چیزیں کے لیے کتنی نصیحتیں کی جاتی ہیں. کبھی اتنا گرم کرو، اتنا پانی ملاؤ، پھر پانی کیسے کم کر دو، کیسے بڑھا دو، وہ ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی کوئی ڈبے کا دودھ کبھی بھی ماں کے دودھ کا بدل نہیں ہو سکتا. صنعتی جو عملیات ہیں یا جو دودھ پلانے کے جو بناوٹی طریقے ہیں، وہ کبھی بھی فطری طریقہ جو ماں کے دودھ پلانے کا فطری طریقہ ہے اس کا متبادل کبھی نہیں بن سکتے. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ کی نشانی ہے. پھر کیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی قوتیں اور حرکتیں بڑھتی جاتی ہیں، تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اس میں قسم قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. کیسے دانت نکلتا ہے، پھر کیسے مونچھیں نکلتی ہیں، پھر کیسے داڑھی نکلتی ہے، پھر کیسے آدمی کیا سے کیا بن جاتا ہے. کیا بچپن کچھ لوگ جو ہے سب فوٹو رکھ کے ملاتے ہیں، میں چھوٹا تھا تو ایسا تھا، پھر سے بڑا ہوا تو ایسا ہوا، پھر ایسے بڑا. کتنی ساری تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ رب العالمین، جس کی توحید ربوبیت ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد انسان بڑا ہو جاتا ہے، پھر گھر بناتا ہے، پھر بستیاں بناتا ہے، پھر شہر بساتا ہے، پھر کہتا ہے شہر یہ اس طرح نہیں جو زمین پہ پھیلا ہوا، وہ شہر چاہیے جو آسمانوں کی طرف پھیلا ہوا، بلندیوں پہ جانے والا شہر چاہیے. کیسے کیسے انسان کی سوچ ہے، اور پھر دنیا کے گوشے گوشے میں کہاں کہاں سفر کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسے مال جمع کرتا ہے، کیسے علم جمع کرتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے اور ہر نقص سے. اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے انسان کو یہ ساری قدرتیں عطا فرمائی ہیں، اسی نے چلایا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے سب کچھ مقدر کیا ہے. ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے، ہر طرح کی تسبیح اسی کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد. چلا جائے.